الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے ہم نے آپ کو عظیم کتاب دی، قرآن دی، اب اس دنیا کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کے عالم ہیں نا تو ان کی دنیا کی طرف نظر ہی نہیں ہوتی، رغبت ہی نہیں ہوتی۔ جو مل گیا الحمدللہ، نہیں ملا الحمدللہ، ہر حال پہ وہ راضی ہو۔ اگر ان کی نظر دنیا پہ ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ولی اللہ نہیں ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ کا، پیر کا، استاد کا، عالم کا امتحان کرنا ہو تو اس کے ساتھ دیکھو کہ کون لوگ ہیں۔ اگر دنیا دار زیادہ ہیں اور غریب فقیر کم ہیں تو سمجھو یہ دنیا والا آدمی ہے، یہ اللہ والا نہیں ہے۔ اور اگر اس کے ارد گرد میں سب فقراء ہیں، طلباء ہیں، مسکین ہیں، کبھی کوئی بڑا آدمی آ گیا تو آ گیا تو سمجھے کہ صحیح معنوں میں یہ آدمی اللہ والے ہیں، کہ ان کو دنیا کی طرف خواہش ہی نہیں ہوتی، رغبت ہی نہیں ہوتی۔ اللہ سے اتنا مانگتے ہیں کہ جتنا ان کی حاجت ہے، کسی کے محتاج نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کی طرف نظر ہی نہ ڈالیں۔ جو ان کو ہم نے دنیا کے اندر چیزیں دی ہیں اور اس کا آپ کوئی دل میں حسد بھی نہ لے آئیں اور اپنے نفس کو ان کی وجہ سے غم میں بھی نہ ڈالیں کہ یہ ایک تقسیم کیوں کر رہے ہیں، ان کے مقدر میں۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَيْ أَلِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ۔ ہاں البتہ جو ایمان لائے ہیں ان کے لیے آپ نرمی سے پیش آئیں، ان سے آپ محبت فرمائیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے آپ کو 7 چیزیں کا حکم دیا ہے کہ آپ خیر کا حکم کریں، برائی سے روکیں اور مومنوں کو خوشخبری دیں، کافروں کو ڈرائیں۔ وَاضْرِبِ الْأَمْثَالَ اور مثالیں بیان کریں۔ وَعَدُدِ النِّعَمْ اللہ کی نعمتیں گنوائیں۔ وَأُنَبِّئُكَ بِنَبَإِ الْقُرْآنِ ہم آپ کو خبر دیں گے قرآن پاک کے ذریعے سے۔ صحیح روایات میں ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے اور آپ کے ایام وفات تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المومنین تھے تو وہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے آئے۔ حضرت عثمان نے سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ آپ نے فرمایا ذنوبی، گناہوں کی تکلیف ہے۔ انہوں نے فرمایا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا عفو ربی، بس اللہ سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ حل نرسل لک طبیب، میں مدینہ منورہ سے طبیب بھیج دوں علاج کے لیے؟ انہوں نے کہا طبیب رآنی، طبیب نے مجھے دیکھا ہے۔ اور انہوں نے اچھا دیکھا ہے تو کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میرے طبیب نے دیکھا، انہوں نے کہا کہ افعل ما اشاء، میں جو چاہوں گا، یعنی اللہ نے دیکھا ہے، اسی لیے مجھے کسی اور طبیب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ عبداللہ میں بیت المال میں، اللہ کا شکر ہے بیت المال بھرے ہوئے ہیں، تو بیت المال سے میں کچھ مال آپ کے لیے بھیج دوں؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود مسکرائے اور فرمایا کہ جب میری صحت تھی، تندرستی تھی، ضرورت تھی، اس وقت تم نے دیا نہیں، اب موت کے وقت دے رہے ہو تو میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے بندے تمہاری بیٹیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کے لیے کام آ جائے گا۔ فرمایا علمتہن سورۃ الواقعہ، میں نے ان کو سورۃ الواقعہ پڑھا دی ہے، ان کو بھی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ جو آدمی سورۃ الواقعہ ایک دفعہ پڑھ لے رات میں لم تصبہ الفاقۃ ابدا، کبھی وہ بھوکا نہیں ہوگا، اللہ اپنے خزانے غیب سے عطا فرمائے۔ اور یہ تجربہ ہے، میرے پاس میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے بڑا اچھا مدرسہ بنایا ہے ماشاءاللہ۔
میرے پاس ہے اور کہنے لگے کہ حضرت ہم نے مدرسہ تو بنا لیا، کامیاب بھی ہو گیا، اب طلباء کی اتنی بڑی تعداد ہے اور اتنی لائن لگی ہوئی ہے مزید داخلے کے لیے، لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں، اس وقت بھی ہم مقروض ہیں اور آگے ہمیں گندم خریدنی ہے، کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ شاید میں کسی بڑے آدمی کے نام خط لکھ دوں جو ان کی مدد کر دے۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ خود عالم ہیں، ان سب خیالات کو چھوڑ دو، مغرب اور عشاء کے درمیان میں کتنے طالب ہیں؟ انہوں نے کہا تھا 500-600 طالب ہیں۔ میں نے کہا سب کو مسجد میں نماز کے بعد پابند کرو اور سورۃ الواقعہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا کر دیا۔ یہ ایک مکمل وظیفہ ہے، فرمان رسول ہے، اس پہ عمل کرو۔ مجھے 1 مہینے کے بعد میرے کہنے لگے مکی صاحب ہمارے قرضے بھی اتر گئے، گندم بھی خریدی گئی، ابھی بھی خزانے میں پیسے پڑے گئے۔ اس صورت کی یہ برکت ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، بس شرط یہ ہے کہ آدمی عقیدے سے یقین سے پڑھے اور دنیا کے لیے نہ پڑھے، نیت یہ ہوگی اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کر۔ اس لیے فرمایا کہ آپ قرآن کی طرف نظر ڈالیں کیونکہ یہی آپ کو ہر چیز سے۔ اسی طرح ایک حدیث میں لَيْسَ مِنَّا مَن لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ، اس کا ہماری جماعت سے کوئی تعلق نہیں جو قرآن کو بنا سنوار کے نہ پڑھے۔ إِلَىٰ أَنَّهُ يَسْتَغْنِي بِهِ عَمَّا عَدَاهُ، اللہ کے قرآن کے سوا پھر اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے قرآن پر یقین رکھے اور دنیا داروں کی طرف نظر نہ فرمائے۔